کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی، جبکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ۔ اے اللہ جو رب ہے، یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے اس کا رب، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما۔ اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے، کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی؟ کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاج تھی؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر ایک تو قرب، اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں، جیسے مقام محمودہ بھی اسی دعا میں آتا ہے، وَبَعْثُ مقام محمود الذی وعدتہ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ۔ اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے، آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام، وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں۔ یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے؟ کہ اے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک مقام ہے قرب کا، انتہائی قرب کا، جس کا نام الوسیلہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور جہاد کرو اس کی راہ میں۔